عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک بار پھر جامعہ الکوثر میں استاذ محترم آغا آفتاب حسین جوادی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اہم موضوع پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ میں بلا تاخیر استاد جی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا استاد حال ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک خیریت ہیں سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا استاد جی، چند ایک سوالات ہیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ جی مکتب تشیع میں دین کا ماخذ، بلکہ پوری مسلمان امت اس بات پر متفق تو ہے، لیکن آپ اپنے الفاظ میں اگر ہماری رہنمائی کریں کہ دین کا ماخذ شیعہ مذہب میں کس کو مانا گیا ہے؟ دیکھیں جی، دین کا ماخذ قرآن مجید ہے، صحیح، کتاب ہدایت ہے، اور اس کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیح، اور ان کی سنت ہے۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، صحیح، جن کو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد امت کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا کے گئے، صحیح، اپنا نائب بنا کے گئے۔ صحیح، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محافظ دین، دین کی حفاظت کرنے والے، اور اصل دین صحیح، قرآن و سنت اور سیرت پیغمبر اور ارشادات پیغمبر کو پہنچانے والے مرکزی جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ تو اس میں ہمیں کیا رائے قائم کرنی چاہیے کہ دین ہم نے قرآن سے لینا ہے، سنت رسول سے لینا ہے، لیکن کیا آئمہ سے بھی از خود دین لینا ہے؟ چونکہ اس پہ غلط فہمی یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئمہ نے کوئی نیا دین بیان کر دیا ہے۔ تو اس کی وضاحت فرما دے کہ آئمہ کا جو منصب امامت ہے اس کے فرائض کیا ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، کہ وہ اصلاً دین ان سے لینا ہے یا اصل دین رسول اللہ سے ہی لینا ہے؟ تو پھر آئمہ کی خدمت اگر آپ بیان فرمائیں کہ وہ کیا ہے۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نفس نفیس موجود تھے، جی، صحیح، تو پوری انسانیت نے دین نبی سے لینا ہے، صحیح، اور کتاب ہدایت قرآن مجید کی تشریح یا اس کی وضاحت خود شارع جن پر کتاب اتری ہے صحیح، انہوں نے کرنی ہے، کہ اس آیت سے یہ مراد ہے، آیت کے ان الفاظ سے یہ مراد ہے، صحیح، کیونکہ خود بنفس نفیس پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، مسئلہ ان کے بعد ہے۔ اچھا، صحیح، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زندگی میں وہ امت کو بغیر دین دیے، بغیر دین پہنچائے، وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ جی، رخت سفر باندھنے سے پہلے انہوں نے اپنے بعد امام بھی دے کر گئے کہ میرا دین اگر آپ نے لینا ہے، میری شریعت لینی ہے، اور اصل دین خدا آپ نے لینا ہے اگر میرے بعد، تو وہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث خلیفتین بھی کہتے ہیں، حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، اور قاضی شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخری وصیت فرمائی ہے، ویسے تو وصیتیں فرماتے رہے، جی، جی، لیکن جو آخری وصیت فرمائی ہے وہ تو آخری حج پہ فرمائی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ امت کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، واجب ہے۔ صحیح، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کتاب بھی دے کر گئے، لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب مدون تھی۔ اچھا، صحیح، کتاب مدون تھی۔ اب دیکھیں، جب کتاب مدون ہی نہیں، کتاب ابھی کتابی صورت میں ہے ہی نہیں، تو اس سے تو دین ناقص صحیح ثابت ہوتا ہے نا، کہ حضور خود کتاب کو مرتب کر کے کیوں نہیں گئے۔ صحیح، تو لہٰذا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری کی حدیث بھی ہے کہ زید بن ثابت اور انہوں نے جمع کیا ہے، اور باقی شیعہ نقطۂ نظر بھی جو صحیح نقطۂ نظر ہے، آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ تعالی، سید مرتضی علم الہدا، جو ہمارے یعنی اکابر ہیں، جی، جی، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ حضور اکرم امت کو اپنے بعد ہادی دے کر گئے۔ ایک ہادی سامت ہے اور دوسرا ہادی ناطق ہے۔ صحیح،
کیونکہ کتاب تو نہیں بولتی، جی جی لہٰذا کتاب ہدایت کی ہر بندہ اپنی منمانی تفسیر کر سکتا ہے، اور اس لیے فرقے بنے۔ جی جی جس نے اپنے فہم سے سمجھا اس نے اسی پر عمل کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصیت نامے میں، کیونکہ کوئی بھی انسان جب جاتا ہے تو وہ اپنے بعد بندوبست کر کے جاتا ہے، جی تو پیغمبر جیسی ہستی تو وہ بغیر تو وہ کتاب خدا دے کر گئے، اور کتاب خدا کے ساتھ جو ناطق ہادی ہیں وہ اطرت اہل بیت، صحیح، انی تارکن جی جی فیکم الثقلین فیکم خلیفتین کاملتین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت صحیح، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، بات ضمانت دے رہے ہیں تو لہٰذا، اور یہ دونوں قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت نے جن سے ہدایت لینی ہے، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصیت نامے میں کسی اور کا نام نہیں لیا جی کہ میرے بعد قرآن کے بعد آپ نے دین فلاں سے لینا ہے، وصیت میں نہیں ذکر کیا، کہیں نہیں ہے۔ اب جو مخاطبین تھے، اول مخاطبین صحابہ کرام جی جی رضوان اللہ علیہ، ان کو بھی حکم تھا کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کی ان کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ آپ کے پیشوا، آپ کے رہنما دو ہیں، ایک میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک میری اطرت اہل بیت۔ صحیح۔ تو اب امام کے فرائض منصبی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ انصاف و دیانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچائے، اور وہ دین کا محافظ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں کوئی امام دین میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ ہاں، اگر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اجازت دیتی ہے تو امام ہو ہی وہی سکتا ہے جو مثل پیغمبر ہو، جو مثل مصطفیٰ ہو۔ صحیح۔ کیونکہ پیغمبر خاتم کے بعد وہ امام آ رہا ہے تو کم از کم وہ مثل مصطفیٰ ہو اور تمام، تو لہٰذا وہ کما حق ہو دین امت تک پہنچائے گا۔ اس لیے امام کو افضل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا موضوع امامت نہیں ہے۔ جی جی صحیح ہے، بالکل۔ لیکن کیونکہ امامت کے شرائط جو ہیں وہ علامہ ابو الیسر، وہ جن کی کتاب ہے اصول دین، احناف کی بہت بڑی یعنی بنیادی کتاب ہے، اس میں انہوں نے جو امام کی شرائط لکھی ہیں ان میں بھی یہی ہے، صحیح صحیح، علم کے اعتبار سے افضل ہو اور تمام لوگوں سے افضل ہو، شجاع ہو، صحیح، باقی جو بھی ہیں۔ تو لہٰذا جب امام میں وہ صفات پائی جائیں گی تو وہ امام کما حق ہو یعنی صحیح، دین لوگوں تک پہنچائے گا، اور اس کتاب کی تشریح جو وہ کرے گا وہی تشریح گویا کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح۔ تو لہٰذا تمام امت کو چاہیے کہ وہ انہوں نے جو دین لینا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جو دین لینا ہے وہ بھی انہی سے لینا ہے، انہوں نے آگے دین پہنچانا ہے۔ جی جی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا امت بعد والی، لیکن اصل دین ان سے لینا ہے، صحیح، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، اور کتاب ہدایت کی تشریح جو ہے وہ صحیح، اور وہ محافظ ہوتا ہے۔ امام دین کو کما حقہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ دین میں بددیانتی اور خیانت نہیں کرتا۔ صحیح۔ اچھا استاد جی، اس میں اگر ہم یہ بحث کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو انتقال دین کا پروسیس ہے، اب اہل سنت کی ہاں اجماع صحابہ کو حجت مانا جاتا ہے کہ پوری جماعت صحابہ نے امت تک قرآن پہنچایا، رسول اللہ کی سنت پہنچائی، لیکن ملت جعفریہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں اہل بیت اطہار کے دستخط ہوں گے تو دین کی وہ گواہی معتبر ہے، بظاہر افراد کا زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا یہ معتبر نہیں ہے، تو انتقال دین میں اہل بیت کی گواہی معتبر ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں؟
اصل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بات کس کے حوالے کر کے، صحیح، وہاں نہ اگر کوئی اجماع بھی کرے گا ٹھیک تو ہے، اجماع بھی ہاں، مخالفت اہل بیت میں، سیرت پیغمبر ہے، صحیح ہے، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی مخالفت، صحیح، فرمان کی مخالفت ہے۔ لہٰذا ہم نے نہ ہی اجماع کرنا ہے، صحیح، نہ ہی ہم نے آپس میں مشاورت کرنی ہے، بلکہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہے۔ صحیح، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو حضرت علی ابن ابی طالب تھے، جناب امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء موجود تھے۔ اصل جو ابتدا ہوئی ہے نا، ابتدا غلط ہوئی ہے۔ اچھا، صحیح، خشت اول چوں نہد معمار کج تا سریا میر آباد دیوار کج۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد تمام امت دین اہل بیت سے لیتی تو آج امت میں اختلاف نہ ہوتا، صحیح، اصل بنیادیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متصل شروع ہو گئی تھی جانے کے بعد، بلکہ زندگی آخری جو دور ہے، آخری جو آپ نے مخاطبین سے مانگا ہے کہ مجھے دو میں لکھ کر دے دوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ میرے بعد یعنی آپ گمراہ نہ ہوں گے، میں ایسی چیز لکھ کے جاؤں، صحیح، تو لہٰذا امتثال امر واجب تھا۔ واجب اس لیے ہے کہ یہ امر استحبابی نہیں تھا، امر وجوبی تھا، کیونکہ جو امت کی گمراہی سے بچانے کا سبب ہے وہ تاریخ۔ لیکن وہاں آیا، حضور کی مخالفت کی گئی، وہ تمام محدثین اور مورخین اور اہل علم عوام ان پر یعنی ازہر من الشمس ہے، جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا کہ میں ایسی چیز کیونکہ وصیت تو فرما چکے تھے پہلے، اور اپنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو اس وقت بھی آپ نے وصیتیں فرمائی ہیں، اس وقت بھی فرمائی ہیں، صحیح، بار بار یعنی کیا ہے اس کو رپیٹ کرتے رہے، صحیح، لیکن وہاں زبانی فرمایا ہے، صحیح، لیکن یہاں لکھنا چاہتے تھے، صحیح، اب آیا اس پر عمل ہوا نہیں ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل جب بنیادیں ہی صحیح نہیں تو اسی طرح امت جو ہے وہ اختلافات میں چلی گئی، اور وہ جو سلسلہ مخالفت اہل بیت میں چلا ہے تسلسل، وہ بھی آج تک ہے، صحیح، اس وقت بھی وہ اکثریت میں تھے، صحیح، یعنی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے وقت بھی اکثریت کس کے ساتھ تھی؟ اصحاب کے ساتھ، انہی کے ساتھ تھی جنہوں نے اہل بیت کے مد مقابل اجماع کیا ہے، اکثریت انہی کے ساتھ تھی، بالکل، بظاہر یعنی حکمرانی انہی کے پاس تھی، اور اسی طرح مرور زمانہ سے اکثریت حکمرانی انہی لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے، صحیح، لیکن اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت کم تھی، صحیح، ہمیشہ قلیل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی یہ یعنی جب اجماع ہوا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ایک شخصیت پر اجماع کیا، اجماع ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ موضوع ہے، آیا جبران بیعت کی گئی، اجماع ہوا ہے، آیا اجماع محصل ہے یا غیر محصل ہے، آیا اجماع کل ہے یا کل نہیں ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اصل یہ ہوا کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قلیل میں رہے یہ لوگ، کیونکہ اس وقت جو بھی اہل بیت سے وابستہ لوگ تھے وہ تقیتاً خوف کی وجہ سے وہ انہوں نے اہل بیت کا دامن ظاہری طور پہ چھوڑ دیا اور انہی کے ساتھ ہو گئے، صرف اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو بچانے کے لیے، صحیح، اور اس کی بہت بڑی مثال ہے، یہ شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا ہے، تاریخ کامل ابن اسیر میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔
کہ جبرن بیعت کی، او بھائی بیعت کرو بیعت کرو، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت سعد بن عبادہ ہمارے ایک یعنی مثال ہے، بہت سارے جو اس کی بھیڑ چڑھے ہیں۔ اسی طرح حکمرانی چلتی گئی، آگے امویوں کا زمانہ، عباسیوں کا زمانہ آپ دیکھ لیں۔ ڈاکٹر امین احمد مصری نے زوال اسلام میں، اس نے 4 کتابیں لکھی ہیں، 4 جلدوں میں، زحل الاسلام، فجر الاسلام۔ تو زحل الاسلام میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اہل بیت کے ساتھ جو تمسک رکھتے تھے، جن کا جھکاؤ اہل بیت کی طرف ہوتا تھا، ان کو سختیوں سے، مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ صحیح۔ اور وہ میں نے پوری عبارت ان کی معاویہ بن یزید اور اس کا تاریخ ساز خطبہ اس کے مقدمہ میں نے لکھی ہے۔ صحیح۔ اور اس نے لکھا ہے کہ کسی کو شک بھی پڑتا تھا کہ اس کا تعلق امام حسن سے ہے، امام حسین سے ہے، یا اہل بیت کے ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام کے ساتھ ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، اور اس کا نام دیوان سے کاٹ دیا جاتا تھا، نکال دیا جاتا تھا، اور اس کے سامان کو جلا دیا جاتا تھا۔ تو اب دیکھیں یہ اتنی سختیاں کہ صرف شک پڑنے پر اس کا وظیفہ بند اور وہ موت کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آیا ان کے ارشادات، ان کی تعلیمات کیسے ہم تک پہنچی؟ اور یہ ایک معجزہ میں کہتا ہوں اس کو، کیونکہ اصل دین تھا اور اللہ تعالیٰ نے اصل دین امت تک پہنچانا تھا۔ تو مد مقابل حکمرانوں کا دین بھی رہا، اور ساتھ اہل بیت کا جو حقیقی دین تھا، اصل دین تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ رہا، لیکن اصل دین والے کم ہیں۔ صحیح۔ اور قرآن مجید میں قلیل من عبادی الشکور، حضرت نوح علیہ السلام نے 250 یعنی 900 سال، 950 سال تبلیغ، صرف تبلیغ کا ہے، ویسے تو زیادہ عمر تھی، لیکن کتنے ایمان لائے؟ گنتی کا چند 80-82 لوگ، قلیل لفظ اللہ کے۔ تو قرآن میں اکثریت کی مذمت ہے، بالکل قلیل کی مدح ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا جی سواد اعظم، سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، لہذا تفرقہ میں نہ پڑو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، سواد اعظم۔ لیکن جو محدثین نے سواد اعظم کی تشریح کی ہے اس کی طرف جائیں نا، سواد اعظم ہے کون؟ صحیح۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی ہے وہی سواد اعظم ہے، اگر وہ حق پر ہے۔ شرف فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے ابتدا ہی اسی سے کیا ہے کہ امت کیا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، لیکن شخص واحد ہیں۔ صحیح۔ حق جس کی طرف ہے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ، وہ امت بھی ہے اور سواد اعظم۔ صحیح۔ اچھا استاد جی، اگر ہم بحث کو آگے لے کر چلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خلفاء کا دور آیا، اس کے بعد پھر ملوکیت ہے، پھر بنو عباس۔ حدیث کے اوپر جو کام ہوا ہے کہ پیغمبر کی نسبت سے ہمیں قرآن مل گیا، سنت مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی نسبت سے لوگوں نے انفرادی سطح پر روایات بھی بیان کرنا شروع کی۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرعی فتاوی جات بھی ہیں، آپ کے علم و عمل کی روایات بھی ہیں، آپ کی سیرت کا بیان بھی ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ کے عظیم المرتبت افراد نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی روایت کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر شیعہ مکتب کی روح سے بات کروں، جو ان کے دل پر شرع الہام کی گئی، وہ بھی انہوں نے آگے امت تک پہنچائی۔ لیکن بحث یہ ہے کہ اگر اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ان کو مامون من اللہ نہ بھی مانا جائے، مجتہد مطلق اور دین کا بہت بڑا عالم تو ان ائمہ اہل بیت کو مانا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر سے روایتی سطح پر حدیث کے باب میں جو دین لیا گیا ہے، اس میں صرف صحابہ ہی سر فہرست ہیں، ان ائمہ کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ اس پر اگر آپ تاریخی روشنی ڈالیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ اچھا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو برسر اقتدار حکمران تھے انہوں نے پابندی لگائی،
اچھا کہ اہل بیت سے دین نہ لیا۔ صحیح صحیح اب دیکھیں سیر و اعلام نبلا میں ہم، علامہ زابی جیسا متعصب، جی جی ابن تیمیہ حرانی کا شاگرد ہے اور انتہائی متعصب، جہاں بھی اہل بیت کی شان میں کوئی حدیث آتی ہے مولا علی کی تو اس پر وہ نقد کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے سیر و اعلام نبلا میں امام محمد باقر علیہ السلام ائمہ اثنا عشر کے حالات لکھے ہیں۔ اچھا صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی لکھے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے حالات بھی لکھے، اور وہاں ان ائمہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احادیث ائمہ کے احادیث پیغمبر کے راوی ہیں۔ اب دیکھ لیں مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ جابر جوفی کہتا ہے، کیونکہ جابر جوفی سفیان ثوری، امام شعبی اور دیگر محدثین کے ہاں قابل وثوق ہے، ثقہ ہے، یہ نہ کہا جائے جی کہ ان پر جرح ہے، اور اگر جرح بھی ہے تو وہ جرح مفصل نہیں ہے، مبہم غیر مفسر ہے جرح، تو جب غیر مفسر جرح ہوگی تو تعدیل کو یعنی تقدیم ہے، جی جی اور اگر مختلف فی ہے ہاں تو وہ اس کی حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہوتی ہے، صحیح جو احناف کا اصول ہے، اصول احناف یعنی اصول حدیث جو احناف کا ہے، تو اس میں ہے کہ 70,000 حدیثیں امام جعفر صادق نے رسول اللہ سے نقل کی ہیں، اللہ اکبر، اچھا 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 70,000 حدیث۔ اوئے ہوئے ہوئے، امام مسلم نے مقدمہ میں یہ بات لکھی۔ اچھا 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 صحیح، اب دیکھیں 70,000 حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ سے نقل ان النبی۔ صحیح صحیح صحیح، اور دوسرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الدر الثمین، غالباً الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اچھا اس میں سند لکھی ہے صحیح، جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا جی ہے، اور اصول حدیث میں نخبۃ الفکر کی شرح میں ملا علی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیث ہیں یہ اصح الاسانید ہے، اچھا 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 صحیح، اصح الاسانید، امام زین العابدین کی اور ائمہ کی اصح الاسانید ہے۔ تو یہ محدثین نے سلسلۃ الذہب اس کو نام دیا ہے۔ صحیح، سنن ابن ماجہ کے مقدمہ میں بھی ہے یہ، اور اس کے بعد دیگر محدثین نے حتیٰ کہ متاخرین میں سے یعنی 13ویں صدی ہجری میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں وہ پورا واقعہ امام رضا علیہ السلام کا نشہ پرانا، اور بڑے بڑے محدثین اکابر موجود تھے وہاں، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اپنے نانا کی یعنی پیغمبر خاتم کی حدیث سنائیں، اچھا اچھا، اور امام رضا علیہ السلام نے احادیث سنائی۔ بڑے بڑے محدثین ان کے نام کتابوں میں موجود ہیں، سوائق المہر کا چلو یہ تو بعد والے ہیں، متقدمین نے بھی اس کو یعنی ذکر کیا ہے۔ تو تحفہ اثنا عشریہ میں تو کہا ہے کہ 20,000 طلباء و محدثین موجود تھے جو امام کی سواری کے سموں کو چوم رہے تھے، اچھا سبحان اللہ، اور فرمائش کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی حدیث سنائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انس کے ذریعے سے جو دین آیا ہے، جو حدیثیں آئے ہیں وہ صحیح ترین حدیث ہے۔ ماشاءاللہ، سیر و اعلام نبلا میں امام زابی نے لکھا ہے کہ ائمہ اثنا عشر نام لے کر کہ یہ امامت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر ان کو برسر اقتدار امام بنایا جاتا تو یہ باقیوں سے زیادہ صلاحیت امامت کی رکھتے ہیں۔ اچھا اچھا واہ، لیکن امت نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، ان سے دین نہیں لیا۔ کیوں؟ اگر ان سے دین لیتے تو حکمرانوں کی کون مانتا، حکمرانوں کی کون مانتا۔ یہ بڑی بات ہے، مروان سے کہا گیا کہ یار حضرت علی علیہ السلام قتل عثمان میں شامل تو نہیں ہیں، تو آپ کیوں نام لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کو قاتلان عثمان میں شمار نہ کریں تو لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ صحیح صحیح، یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا۔ صحیح، تو وہ اس طرح ان کی حدیث جو ہیں، ان کا دین جو ہے، یہ چھپانے کی کوشش